بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 111 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 4 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک بونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے، وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ عزیز طلبہ، اذا رجت الارض رجا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے زلزلے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ یعنی اس میں قیامت کے زلزلے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ رج کہتے ہیں شدت سے ہلانا۔ اذا رجت الارض رجا، شدت سے ہلانا۔ قیامت کے دن زمین کو اتنا زور سے ہلایا جائے گا، اتنا شدت سے ہلایا جائے گا کہ زمین پر کوئی چیز کھڑی نہیں رہے گی، تمام عمارتیں جو ہے وہ گر جائیں گی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہموار ہو جائیں گے۔ باریک کرنا، بسا کا معنی ہوتا ہے باریک کرنا۔ پہاڑوں کو اس طرح باریک کر دیا جائے گا کہ وہ غبار کی طرح جو ہے وہ بکھر جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو قیامت کے دن جو ہے وہ 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے لوگوں قیامت کے دن تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، 3 قسموں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ ان تینوں قسموں کا پھر آگے کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب المیمنہ، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اصحاب المیمنہ کی ہے۔ اصحاب المیمنہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ عام مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کہ مقربین ہیں، اولئک المقربون، سابقون سابقون اولئک المقربون کے اندر جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بیچ میں وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کفار کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ہے وہ لوگ ہوں گے، جو دوسرا گروہ ہوگا جو کہ جن کو بائیں ہاتھ میں عمل نامے ملیں گے اور ان کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا۔ لہذا جب قیامت قائم ہوگی، جس کے وقوع میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور زمین کو جو ہے وہ شدت سے ہلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو لوگ 3 جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ اصحاب الیمین جو ہوں گے، جو پہلی قسم ہے، ان کا حال جو ہوگا وہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور ان کا جو ہے وہ مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ اور دوسرا گروہ جو ہوگا وہ اصحاب المشأمہ ہوگا، یعنی کہ اصحاب الشمال ہوں گے، یہ انتہائی بدترین حالت میں ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ سابقون سابقون، سابقین اولین کا ہوگا، سابقین کا ہوگا۔ ان سابقین سے نہ تو حساب کتاب ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی ہوگی۔ لہذا اصحاب المیمنہ سے عام مسلمان مراد ہیں، عام مومنین مراد ہیں، جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اصحاب المشأمہ سے مراد کفار اور مشرکین ہیں، جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اور
تیسرے جو لوگ ہوں گے مقربین جو ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے جو ہر نیکی اور اطاعت کے کام میں پیش ہوا کرتے تھے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل متبعین تھے، ان کی کامل اتباع انہوں نے کی ہے، وہ السابقون الاولون سے مراد ہیں۔ لہذا وقوع قیامت کے بعد جو ہے وہ کل جو تعداد ہوگی انسانوں کی، آدمیوں کی، وہ 3 قسمیں ہوں گی، دوزخی، عام جنتی اور تیسرا خاص مقربین کا گروہ ہوگا جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور پھر ان کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین سے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، پہلی امتوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد کے لوگوں میں سے کم ہوں گے۔ اصحاب المیمنہ کی کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو اعمال نامے جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ ان کا اعزاز ہوگا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حضرات جنت میں جانے لگیں گے تو میدان حشر سے ہٹ کر دائیں ہاتھ کو چلیں گے، یعنی جانے کا جو راستہ ہوگا ان کا وہ دائیں ہاتھ کی طرف ہوگا۔ اسی طرح ایک تیسرا قول مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب صلب آدم سے یہ لوگ نکالے گئے تو ان کے دائیں طرف تو یہ لوگ دائیں طرف سے تھے، یعنی کہ جب صلب آدم سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت سے یہ دائیں طرف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مبارک کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ یہ حضرات مبارک ہیں، ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزری ہوں گی، ان کے مقابلے میں دوسرے جو ہوں گے وہ اصحاب المشأمہ ہوں گے، یعنی کہ اصحاب المشأمہ وہ ہیں جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہیں۔ اگر اس سے پہلے والے قول کو لیا جائے صلب آدم والے کو، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش فرمائی تو اس وقت ہی صلب آدم سے ہی یہ بائیں طرف تھے، اور میدان حشر میں بھی یہ بائیں طرف ہی جائیں گے، یعنی دوزخ کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ان سے فرمایا تھا جب ان کو پیدا کیا تھا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بدبختی والے لوگ ہیں، نامبارک قسم کے لوگ ہیں، اپنی عمریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہیں۔ وہ سابقون اور سابقین کون ہیں؟ سابقین کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ سبقت لے جانے والے، یعنی ہر کام میں، نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے اس سے مراد ہیں۔ پھر مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ یہ سبقت کس چیز کی طرف سبقت مراد ہے یہاں والسابقون سابقون کے اندر، کہ یہ سبقت لے جانے والے کس چیز میں یہ سبقت کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام اور درجہ عنایت فرمایا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی طرف سبقت کی، تو وہ اس سے مراد ہیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی طرف جنہوں نے سبقت کی وہ حضرات اس سے مراد ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی، وہ شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں سبقت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات 5 نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں اس سے وہ حضرات مراد ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات توبہ کی طرف اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون ہیں، اس سے مراد وہ حضرات ہیں۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ان کو سابقین فرمایا ہے، یعنی کہ جو مغفرت کی طرف جو ہے وہ سبقت کرتے ہیں، توبہ کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو خیرات میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہی لوگ سابقین ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ ان تمام اقوال میں جامع قول ہے، دیگر تمام اقوال کو یہ شامل ہو جاتا ہے، یعنی مغفرت کی طرف سبقت کرنا
اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ان کی طرف سبقت کرنا، یہ اگر مراد لیا جائے تو اس میں سارے اقوال آ جاتے ہیں جو حضرات مفسرین نے الگ الگ ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو قیامت کے روز ذل اللہ کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کر لیں، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کر دیں، اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جو اپنے حق میں کرتے ہیں۔ تو لہذا سابقین سے مراد وہ حضرات ہیں۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ بہرحال یہ جتنے بھی اقوال ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ سابقین سے وہی لوگ مراد ہیں جو دوسروں سے آگے نکل گئے ہوں، چاہے وہ جہاد کے معاملے میں ہو، انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ہو، خدمت خلق کے معاملے میں ہو، برائی جو ہے وہ مٹانے کے معاملے میں ہو، بھلائی پھیلانے کے معاملے میں ہو، اثار اور قربانی کے معاملے میں وہ پیش رہے، تو وہی سابقین ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ایک نقشہ ان آیات میں گویا کہ کھینچا گیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دائیں طرف صالحین ہوں گے اور بائیں جانب فاسقین ہوں گے، جو کافر ہیں، جو فاسق ہیں وہ ہوں گے، اور سب سے آگے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو سب سے قریب ہوں گے وہ سابقین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں سے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ یہ ایک اجمالی تعداد اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سابقین مقربین بندے جو ہوں گے ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، پہلے لوگوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے جو ہے وہ بعد والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلی امتوں میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شامل کر کے جو سابقین ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اسی لیے سلۃ من الاولین سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے۔ اور امت محمدیہ میں سے ایک جماعت سابقین میں سے ہوگی، لیکن یہ لوگ تعداد میں کم ہوں گے، تعداد میں کم ہو کر بھی یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ سابقہ امتوں کے اعتبار سے ان کو قلیل فرمایا گیا ہے، وقلیل من الآخرین، سابقہ امتوں کے اعتبار سے یہ تعداد میں کم ہوں گے، ویسے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ امت محمدیہ میں سے بھی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کہ جو ہے وہ سابقین میں شامل ہوں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اذا رجت الارض رجا حرکت حرکتا شدیدتا، رجت کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، یعنی اس کو حرکت شدید دی جائے گی، شدید حرکت دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا فتتت، یہ بست کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا ہے کہ جو ہے وہ بست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی فتتت اس کا معنی بھی یہی ہے، ریزہ ریزہ کرنا۔ فکانت حباءً غباراً، حباءً کا معنی بیان فرما دیا کہ وہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، منبثاً منتشراً جو کہ منتشر ہوتا ہے، منتشر غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِّنَ الْأُولَى، یہ جو اذا ہے یہ جو اذا رجت الارض رجا کے اندر ہے، اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ اذا یہ پہلے والے اذا وقعت الواقعہ کے اندر جو اذا ہے اس سے بدل بن رہا ہے، یعنی مصنف نے اس کی ترکیب یہ ذکر کی ہے کہ یہ اس سے بدل ہے، اور یہی ترکیب مصنف کے نزدیک مختار ہے، اسی کی طرح مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اذا جو ہے اذا رجت الارض رجا کے اندر یہ پہلے اذا وقاتل کے اندر جو اذا ہے اس کی تاکید ہوگا اس صورت میں، یا پھر تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اذا شرطیہ ہو اور اس کا عامل مقدر مانا جائے، یعنی اس کے بعد والا جو فعل ہے رجت وہی اس کے اندر عامل ہوگا۔ وَكُنْتُمْ فِي الْقِيَامَةِ، اور تم ہوگے قیامت کے دن، کب ہوگے؟ قیامت میں ازواجن اصنافن ثلاثہ، تین اقسام میں منقسم ہوگے، یعنی یہ لوگوں تم تین اقسام میں بٹ جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ وهم الذین یؤتون کتبهم بایمانہم مبتدأ خبرہ ما اصحاب المیمنہ، فاصحاب المیمنہ جو ہے
اس سے مراد مصنف فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا. یہ فاصحاب المیمنہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ما اصحاب المیمنہ ہے. تعظیم لشانہ بدخولہم الجنۃ، یہ ما اصحاب المیمنہ جو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہ ان کی جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم شان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا ذکر فرمایا ہے. واصحاب المشأمۃ ای الشمال، مشأمہ کا معنی یعنی کہ بائیں ہاتھ سے ہاتھ والے ہوں گے، ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا، اس سے شمال یعنی بائیں ہاتھ مراد ہے. بِأَن يُؤْتَى كُلُّ مِنْهُمْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. ما اصحاب المشأمۃ، کیا ہی برا ہے یہ بائیں ہاتھ والا گروہ. تحقیر لشأنہم بدخولہم النار، یہ ان کی تحقیر شان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ سے. والسابقون الی الخیر وهم الانبیاء، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ سابقین کا ہوگا، سبقت کرنے والوں کا ہوگا. سبقت کرنے والوں سے خیر کی طرف سبقت کرنے والے مراد ہیں. وهم الانبیاء، اور مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے انبیاء مراد ہیں. مبتدا، یہ مبتدا ہے، والسابقون یہ مبتدا ہے، اور السابقون دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے تاکید، یہ اس کی تاکید ہے لتعظیم شانہم، ان کی شان کی عظمت کی وجہ سے دوبارہ السابقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تاکید کے ذکر فرمایا. والخبر اولئک المقربون، والسابقون، سابقون کو مصنف نے مبتدا مانا ہے، جیسے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ مبتدا ہے اور دوسرا سابقون اس کی تاکید ہو جائے گا، اور اولئک المقربون اس کی خبر ہے. فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ جو ہے وہ پہلوں میں سے ہوگا. سلہ یہ ساگ ضمہ کے ساتھ ہو تو جو ہے وہ ایک بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے، اور اگر یہ جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ سلتن ہو تو اس صورت میں یہ بکریوں کے ریوڑ کو کہا جاتا ہے. تو سلتن یہ انسانوں کی ایک بڑی جماعت من الاولین پہلوں میں سے ہوگی. مبتداؤن یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے، ای جماعت من الامم الماضیہ، یعنی کہ سابقہ امتوں میں سے ایک جماعت اس سے مراد ہے. وقلیل من الاخرین، اور بعد والوں میں سے ایک جو ہے وہ تھوڑے ہوں گے، کم ہوں گے، چھوٹا گروہ ہوگا. من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بعد والوں سے آخرین سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. وهم السابقون من الامم الماضیہ وهذه الامہ، یعنی یہ سبقت کرنے والے ہیں پہلی امتوں میں سے، وهذه الامہ، اور اس امت میں سے، امت محمدیہ میں سے یہ سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.